السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی اچھے ہیں؟ آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اہل بیت اطہار کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، خبر چل رہی تھی، نیوز چل رہی تھی، اکاڑے میں ایک لڑکی نے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کی؟ وہ اسی سوشل میڈیا پہ اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہوئی، بات چلتی رہی، گپیں لگتی رہی، جو فرینڈ شپ کا دائرہ ہے وہ وسیع سے وسیع ہوتا گیا۔ 3 مہینے گزر گئے، آخر وہ جس کے ساتھ دوستی ہوئی تھی اس نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی، اپنا ظرف کا اظہار شروع کر دیا، پکچرز مانگنا شروع کر دیں۔ پہلے سادہ پکچرز کی ڈیمانڈ کی، پھر شیطان کا جو ہے غلبہ بڑھتا چلا گیا، ہوس کی آگ اوج ثریا تک اس کی پہنچتی گئی، پھر اس نے برہنہ تصاویر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اب وہ آگے صنف نازک تھی، ناقص العقل تھی، وہ ڈیمانڈز پوری کرتی چلی گئی۔ پہلے تو انکار کرتی رہی کہ نہیں، ہماری دوستی بس چیٹ تک محدود ہوگی، لیکن ادھر سے ہمیشہ نبھانے کے وعدے تھے، عہد و پیمان تھا، قول و قرار تھا، اس بات کا وثوق تھا، اور یہ بات ذہن نشین کرائے گی، یہ نظریوں سے باور کروایا گیا کہ میں آپ کا بہت زیادہ فین ہوں، میں آپ کا بہت زیادہ ویل وشر ہوں، میں آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا، چاند کو آپ کے قدموں میں لے آؤں گا، میں آپ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، تم میری صنم ہو، میں تمہارا عاشق ہوں، تم میری ہیر ہو، میں تمہارا رانجھا ہوں، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، میں تمہارے لیے کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں، میری نظر میں اب تم ہو، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اگر آپ سامنے نہ آؤ، اگر آپ نہ ملو، اس طرح کی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو اپنے جو ہے نا کنٹرول میں کیا گیا۔ بات بڑھتی چلی گئی، لڑکی تھی ناقص العقل، باتوں میں آ گئی اور اپنی برہنہ تصاویر کا سلسلہ میسنجر سے شروع ہو گیا۔ اب کچھ اور بھی بے حیائی کا پہلو اور بھی تھا، کوئی کسر رہتی تھی، اس نے مزید جو ہے نا برہنہ تصاویر، فل جو برہنہ وہ مانگنا شروع کر دی۔ اب یہ بھی سلسلہ چلتا رہا، پہلے انکار، آخر پہ پھسلن، پھر اس کی باتوں میں۔ اب اس لڑکی کو احساس ہوا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، احساس پیدا ہو گیا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں۔ اب اس نے یہ سلسلہ اپنا بند کر دیا تصاویر بھیجنے کا۔ اب ادھر سے چونکہ حاصل ہوتی تھی میسنجر سے، ہوس مٹا کے پھر ڈیلیٹ کرتی جاتی تھی، پھر ادھر سے تقاضا کہ مجھے پھر دو، بار بار وہ بھیجتی رہی۔ پھر کیا ہوا، اس نے اپنا جو ہے نا اپنا سر دکھانا شروع کر دیا، لڑکے نے، ایسے بھیڑیے نے اپنے دوستوں کو دکھانا شروع کر دی۔ لڑکی کو کسی طرح شک پڑ گیا، اب لڑکی تھی، ناقص العقل تھی نا، ضعیف الاعتقاد تھی، ماں باپ کی تربیت شاید نہیں تھی، تو لڑکی کو کچھ ایسے سے سمجھ جب آئی، کوئی پتہ چل گیا، سراغ ملا کہ میری تصاویر بلیک میل۔ اب یہ جو بھیڑیے قسم کا تھا، بدبخت قسم کا لڑکا، اس نے اس کو اب دھمکیوں پہ اتر آیا۔ اب چونکہ اس نے تصویروں کا سلسلہ بند کر دیا تھا نا، جب اسے پتہ چل گیا تھا، اس نے کہا کہ جو ہے نا کہ میں اب نہیں بھیجوں گی، اسے کچھ شک پڑ گیا تھا۔ اب اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں،
اب اس کی ریسپیکٹ کو تھریٹس تھے، وہ کیا کرتی بیچاری. اس نے جو ہے نا پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں اب کبھی نہیں بھیجوں گی، مجھے پتہ چل گیا ہے. اب اس نے جب دھمکیوں کا سلسلہ وسیع کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کے محلے میں اب یہ تصاویر جو لڑکے ہیں میں جانتا ہوں ان کے واٹس ایپ پہ میں بھیج رہا ہوں، سینڈ کر رہا ہوں. اب آپ کی خوب تشہیر ہوگی، خوب بلیک میل ہوں گی، پھر تو میرے لیے وقت نکالو گی نا. اب اس کا تقاضا ملنے کا تھا سائڈ پہ ہو کے. اب وہ کس طرح کر سکتی تھی؟ یہ ہمارا سوشل میڈیا کا کردار. اب اس بچی کا آگے سنیں، بچی نے کیا کیا. جب اپنی عزت کو یوں بھرے بازار میں نیلام ہونے کا تصور کیا تو روح کانپ گئی. اس بچی نے کیا کرتی. ایک ہی راستہ تھا نا، سوسائڈ کر لینے کا، خودکشی کر لینے کا، آسان ترین راستہ. تو بچی وہ پھندے سے لٹک گئی، جھول گئی، اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. یہی کردار ہے نا ہمارا. ہم کیسے جو ہے نا دوسروں کی عزتوں سے کھیل جاتے ہیں، کیسے دوسروں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں. اب اس بھیڑیا نما کا کیا بنے گا؟ اب اس کو آرام آ گیا، اب چین آ گیا. یوں وفاداریاں ہوتی ہیں، یوں محبتیں کی جاتی ہیں، یوں پیار کیے جاتے ہیں. اب اس بوڑھے باپ کا کیا بنے گا؟ اور یہ بات بھی، یہ اس قدر نالائق اور بدبخت ثابت ہوا یہ لڑکا. اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا اس کے مرنے کے بعد بھی باز نہیں آیا. ایک آدھ تصویر اس کی واٹس ایپ پہ اس لڑکی کے گھر کے محلے کے جو بوائز ہیں ان کے واٹس ایپ کے نمبر پہ جو ہے نا سینڈ کر دی، اس کی تشہیر کر دی. مطلب کیا؟ اب وہ لڑکی تو قبروں میں پہنچ گئی، مر گئی، جھول گئی، خودکشی کر لی. اب اس کو قبر میں بھی چین قیامت تک نہیں آ پائے گا. اس کے باپ پہ کیا گزرے گی جب لڑکے کے محلے کے لڑکے اس کو کان آنکھیوں سے دیکھیں گے کہ یہ وہی ہے باپ جس کی بد نصیب کی بیٹی کی پکچر براہنا میرے موبائل میں بھی ہے. وہ بھائی کس طرح چھپتے پھریں گے؟ کیا بنے ان بھائیوں کا؟ وہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ سامنے کس طرح آئیں گے؟ اس بوڑھی ماں کا کیا بنے گا جس کی غیرت اور عزت کا یوں سرعام جنازہ اس ظالم نے نکال دیا؟ یہی ہماری مسلمانی ہے، یہی ہماری وفاداری ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارے اخلاق ہے. یاد چلے، ویسے تو بہت بری بات ہے، تعلق نامحرم کا اچھی بات نہیں. تعلق بنا بھی لیتے ہو تو پھر کسی کی یوں عزت اچھالی جاتی ہے، یوں بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، یوں کسی کی جان. بہت بری بات ہے کہ تعلق نہ بنایا جائے. اسلام نے، شریعت نے راستہ رکھا ہے نکاح کا. آپ اسی طرح آپ جب محبت ہو جاتی ہے، محبت کیا کریں، ٹھیک ہے ہو گئی، لیکن شریعت نے نکاح کا راستہ نہیں رکھا. آپ نکاح کے ذریعے سے کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر شریعت نے صبر کا راستہ بھی رکھا ہے. جب وہ نہیں دیتے تو صبر کر لیا کریں، بلا دیا کریں، فراموش کر دیا کریں. یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہماری عوام کیوں استعمال کرنے لگ جاتی ہے؟ ایک چسکے لینا، پھر اوپر سے اس کی جان سے بھی کھیل دینا، ایک بغیرتیاں کرنا، عیاشیاں کرنا، پھر اس کو قبر میں بھی چین سے نہ لیٹنے دینا. اب صرف یہ گناہ نہیں ہوگا جو اس نے بدکاری کی، جو گناہ کرتا رہا، براہنہ پکچرز دیکھتا رہا. اب صرف یہ گناہ نہیں ہوگا، قبر میں بھی جا چکی ہے، لیٹ چکی ہے، موت کے پھندے سے وہ لٹک چکی ہے. اب ماں باپ کے جتنے آنسو چھلکیں گے قیامت کی صبح طلوع ہونے تک، بروز محشر اس ظالم بھیڑیے کو اس ایک ایک آنسوؤں کو بھی بدلہ دینا پڑے گا. خدا کے لیے جب آپ اس طرح کی کوئی آپ کے سامنے اس طرح فرینڈشپ پیدا کر لے تو یوں بے وفائی نہیں کرتے. یوں جو ہے نا مظالم کی، ظلم کی جو آخری لائن ہے وہ اس تک حد سے متجاوز نہیں ہوتے. خدا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سینس نصیب کرے، شعور نصیب کرے،
درد نصیب کرے، احساس نصیب کرے. کیا بنے گا اس لڑکی کا، اس کے ماں باپ کا کیا بنے گا، بھائیوں کا کیا بنے گا. پہلے ہم ایسی بےغیرتیاں کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر یوں دھکا دے دیتے ہیں، پھر یوں اسے جو ہے نا اس کا جینا، اس کا مرنا بھی حرام کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں یار، کم از کم اتنا تو بندے کو سینس شعور ہونا چاہیے نا کہ پھر وہ باز نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، تو اس کے پکچرز وائرل کر دیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو عام سی بات ہے. بالکل عام سی بات ہے، سب کچھ ہو رہا، چل رہا ہے سب کچھ، لیکن کم از کم مرنے کے بعد اتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ جس نے آپ کو اتنی لفٹ کروائی ہے، جس نے آپ کے ساتھ اتنا تعلق نبھایا ہے، اتنی وفاداری. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ تو مان چکی تھی کہ ہم شادی کریں گے، لیکن یہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے بعد اس بات سے منحرف ہو گیا تھا کہ میں نے تجھ سے شادی نہیں کرنی. یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ دکھ والی بات ہے. تو اس طرح کا مسلمان ہونے کے ناطے ہم شو نہ کروائیں. یہ بہت بری بات ہے، بہت گھٹیا مزاجی ہے، بہت کم ظرفی ہے. اول تو ایسے کاموں میں، ایسی فیلڈز میں آپ شمولیت اختیار نہ کریں، اگر کریں تو پھر وفادار رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، ہمیں سنگ شعور نصیب کرے اور درد دل نصیب فرمائے. السلام علیکم.